لله وحده الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المكرمين عنده أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى آية الكريمة والفرقان المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اصلاحی پہلو کے حوالے سے کی صاحب نے مکمل بات کرتی ہے، یعنی انسان کا ظاہر باطن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جو انہوں نے آیت پڑھی اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو وہ بات کہتے ہوئے کرتے نہیں. اس کا مطلب تو یہ نہ لے لے کہ جب ہم چکے کرتے نہیں تو کہنا ہی چھوڑ دینا چاہیے، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جو اچھی بات کہتے ہو اس پر سب سے پہلے خود عمل کرو. یہودیوں کی برائی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہی تو بیان فرمایا ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. کیا لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ خود کو بھول جانا یہ ہمارا سب سے بڑا ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں، مجھے ضرورت نہیں ہے تبدیل. سب سے پہلے تو ہمیں تبدیل ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ذات کے اندر تبدیلی کرنی چاہیے. ورنہ وہی حال ہے کہ وہ جو غالب شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے وہ فرمایا ہے خرے عیسیٰ اگر بمکہ ربت اذان بات گردت روز خرس. عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام جیسی ہستی کا گدھا، یعنی اس کو نبی سے نسبت ہے، نبی نے بلا حائل اس کو پر سواری کی ہے، براہ راست اس کے جسم پر بیٹھے ہیں، نبی جیسی اس کو نسبت حاصل ہو گئی. اور اگر وہ مکہ شریف چلا جائے، بیت اللہ شریف کا چکر لگا کے جائے، کہاں گیا پیچھے ان کو منع کیا گیا کہ محفل سے نہ اٹھ کے جائے گا. تو اگر نبی جیسا یعنی نبی کی سواری ہو، مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے اندر سے ہو کر آئے، لیکن چونکہ وہ اصلاً گدھا ہے تو جب وہ واپس آئے گا تب بھی گدھا ہی ہوگا. یہ ہمارے لیے ہے. ہم نے اگر کچھ سیکھا نہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. مثال کے طور پر ہم کسی محفل کو کہتے ہیں، اگر اس محفل میں شرکت سے بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، پھر ہمارا حال اس گدھے جیسا ہے. علم تو قرآن مجید میں اللہ نے یہود کے علماء کو یہی فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. تورات والے علماء کا حال یہ ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی گئی. کتابیں رکھی، گدھے کو نہیں پتہ کہ اس کے اوپر کیا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس پر عمل ہی نہیں کرنے کو تیار، پھر ہمارا پڑھنا بیکار ہے، حبس ہے. یوں ہی ہم نے جو آیت مفصل آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت 4 نقطوں پر بیان فرمایا. نبی کیوں مبعوث ہوئے؟ سارے نبی اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے کہ وہ آیات الہیہ سکھاتے ہیں، یعنی قرآن مجید سکھاتے ہیں. ہر نبی اپنے زمانے کی کتاب سکھاتا تھا کیونکہ کتاب ہدایت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر پاک صاف کر کے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے دل کو صاف کرنا. اصل جو مقصود ہے وہ ہے دل کا صاف کرنا. اصل مقصد ہے دل کا صاف کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا. جو بتوں کے پجاری تھے، بتوں کو توڑنے والے بن گئے. شراب اتنا پیتے تھے کہ جب حرمت شراب کا حکم آیا تو مدینہ کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہ رہی. اور ایک صاحب کو تازہ بہت مہنگی شراب خرید کر لائے تھے شام سے مدینہ میں بیچنے کے لیے. تو وہ جب حضور نے حکم فرمایا
رہے تھے انہوں نے ایک گلاس اپنے منہ میں لگایا ہوا تھا، اور جو گھونٹ ان کے اندر تھا، جب اس کو منادی نے ندا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا، تو انہوں نے وہ گھونٹ حلق کے اندر نہیں اتارا، اس کو باہر الٹی کر دیا، اور وہ مٹکے چاہتے تو واپس جا کر اس کو اپنے پیسے لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان صحبت و تربیت ہے۔ صحابہ کرام نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، کوئی علم کے پہاڑ نہیں اٹھائے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کو اختیار کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنایا ہے۔ سارے صحابہ حافظ قرآن بھی نہیں تھے، بڑے بڑے صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو فرما دیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے آگے ہمارے لیے کچھ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، مسجد کے اندر نمازی بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ خطبہ ہو رہا تھا، ایک صاحب آئے مسجد کے دروازے سے، انہوں نے مسجد کے اندر پیر رکھا تھا، اندر آنا چاہ رہے تھے، ایک پیر اندر تھا ایک باہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جو مسجد میں بیٹھے تھے ان میں سے کوئی کھڑا ہو رہا تھا تو حضور نے اس کو فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، حضور نے اسے فرمایا بیٹھ جاؤ، لیکن وہ جو آنے والے صحابی تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے۔ وہ ان کا ایک پیر اندر تھا اور ایک پیر باہر تھا، اور مسجد نبوی ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور نے اگرچہ دوسرے کو فرمایا تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور نے کس کو فرمایا، یہ بیٹھ گئے، وہی بیٹھ گئے، ایک پیر اندر اور ایک باہر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان کو فرمایا کہ اللہ کے بندے میں نے تو اس کو کہا تھا، تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کس کو فرمایا تھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، میں نے سمجھا کہ آپ نے مجھے فرمایا ہے، تو آپ کے فرمان کے خلاف میں قدم اٹھا لیتا، ظاہراً میرا وہ قدم مسجد نبوی میں ہوتا، لیکن حقیقتاً وہ میرا قدم جہنم میں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کو آپ بڑا مانتے ہیں، یہ جو اہل طریقت ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ صوفیاء کا طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ اپنے کردار اور عمل سے تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کے دل کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ جو اذکار ہوتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ آپ پڑھتے ہیں، اس کے اخروی فائدے تو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن اس کا دنیاوی فائدہ سب سے بڑا یہ ہے، صفائی قلب کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ صفائی قلب کے لیے ہر سلسلے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کروایا جاتا ہے، ذکر بالجہر کروایا جاتا ہے، آہستہ پڑھا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، کسی میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے صفائی قلب ہوتی ہے، دلوں کے اندر جو سرکشی ہے، بغاوت ہے، عداوت ہے، دلوں کے اندر نافرمانی کا جذبہ ہے، دلوں کے اندر مرضی کرنے کا جذبہ ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس محفل کے اصل صحبت کا پتہ تب آپ کو چلتا ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ وہ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ لڑتا رہنا نال شیطانے، کبھی نفس اپنے نہ لڑے، بڑھیا رہنا مندر مسیطے، کبھی من اپنے وچ بڑھیا ہی اور کبھی اپنے اندر بھی تو جھاگ۔ صوفیاء یہی دعوت دیتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی کر لو، ایک چیز تمہاری مرضی ہے، ایک تمہاری خواہش ہے، ایک تمہارے شیخ کی مرضی ہے، اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی پر فنا کر لیں۔ ہاں یہ ہے کہ شیخ پکڑنے سے پہلے، مرشد پکڑنے سے پہلے ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ دودھ پیو کوڑ کے، پیر پڑو چوڑ کے، اچھی طرح اطمینان کر لو، اس کے پاس کئی دفعہ آؤ، بیٹھو 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 اور ان کے ایک ایک عمل کا جائزہ لو، کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، دل گواہی دے دیتا ہے، پھر تم کچھ نہیں ہو۔ بیعت کا مطلب یہ ہے خود کو بیچ دینا۔ اب جب بیچ دیا، ایک بزرگوں کا غلط باعث بستانی کا واقعہ، بازار گئے، غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی، ایک غلام خریدنا چاہا تو اس کے پاس گئے، اسے کہا بھائی اگر میں تجھے خریدوں تو بتا کہ تو کھانا کیسا کھائے گا، کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری کیا پسند، جو میرے مالک کی پسند ہوگی میں وہی کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا پہنے کا کیسے؟ انہوں نے کہا جی جو میرا مالک پہنائے گا، میری کیا مرضی، میں تو غلام ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ رہے گا کہاں؟ انہوں نے کہا جہاں میرا مالک رکھے گا، رہائش کے لیے کوئی تیرے نخرے تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی جہاں میرا مالک رکھے گا میں وہاں رکھوں گا، میں تو غلام ہوں۔
غزے کو انہوں نے جو بات اس سے پوچھی، اس نے کہا جو میرا مالک کہے گا میں وہ کروں گا. تو بایزید رو پڑے، چیخ ماری اور رو پڑے. انہوں نے کہا ہائے مجھ سے تو یہ غلام اچھا ہے کہ میں اپنی مرضی، اپنے رب کی مرضی کے خلاف کتنی باتیں کر لیتا ہوں. یہ غلام ایسا ہے کہ جو کہتا ہے میرا مالک جو کہے گا میں وہ کروں گا. مالک تو اللہ ہی ہے، مالک تو اللہ کا رسول ہی ہے. لیکن ہم جو ہم سے مراد کے بزرگ ہیں وہ بزرگ بیٹھیں گے، شیخ طریقت ہیں ہمارے حضرت صاحب جن کو ہم پیچھے سے آگے بلا رہے تھے، تو یہ اپنے مریدوں کے جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو. اب لوگ پیر بننے کے شوق رکھتے ہیں، مرید کوئی بننا جانتا نہیں. لوگوں کو مرید کیا، اصل میں تو اب مرید ہوتے ہیں. اب لوگ جو ہے نا مرید نہیں ہوتے، مرید ہوتے ہیں. میم کی زبر سے اور پے سے معنی کا اتنا فرق ہو جاتا ہے. مرید کا مطلب ہوتا ہے ارادت مند، اور مرید کا مطلب ہوتا ہے سرکش، مرضی کرنا. شیخ نے کچھ کہہ دیا لیکن ہم نے اپنی مرضی کرنی. جس کو بڑا مانتے ہیں اس نے کچھ کہا، اگرچہ خلاف شریعت نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے. تو پھر اس محفل کا صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ثواب تو مل جاتا ہے لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور مقصود ہوتا ہے زندگی کی تبدیلی. ثواب پھر بھی ملے گا اور کئی گنا ملے گا اگر ہم اپنے اندر تبدیلی کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل کے اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت میں یاد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.